مولانا صاحب اتحاد نہیں کیا پی ٹی آئی سے، وہ اکیلے اس ساری سیاسی محاذ پہ جانا چاہتے ہیں. ذرا ڈیٹیل میں بتائیے گا کہ پی ٹی آئی سے کیوں اتحاد نہیں ہو سکا اور اکیلے سیاسی محاذ پہ جانے کا مقصد کیا ہے؟ دیکھیں، مولانا صاحب کے بقول وہ یہ سمجھتے ہیں کہ زیرک سیاستدان وہ ہے جو بادلوں کو دیکھ کر یہ اندازہ لگائے کہ یہ بادل برسیں گے یا نہیں برسیں گے. تو اس حوالے سے ان کا جو شروع میں سٹینڈ تھا پی ٹی آئی کے حوالے سے، ظاہری بات ہے ایک اختلاف ماضی میں رہا تھا، لیکن اس کے باوجود وہ جس طرح کہتے ہیں دشمن کا دشمن دوست بن جاتا ہے، تو اس فارمولے کے تحت اس نے تھوڑی بہت ملاقاتیں کی. لیکن اب اس وقت جو ایشو ہے خیبر پختونخوا کا، اور خصوصاً جو جنوبی اضلاع ہے جہاں پر اس کا ووٹ بینک ہے، وہاں پر امنیت کی حالت اتنی خراب ہو چکی ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ خود پروونشل گورنمنٹ بھی کھل کر ان کے خلاف بات نہیں کر رہی ہے، ان مسلح گروہوں کے خلاف، ان جتوں کے خلاف جو پی ٹی آئی کی حکومت میں یہاں لائے گئے تھے. اور مولانا صاحب ظاہری بات ہے اس کا ووٹ بینک ہے اس علاقے میں، اور لوگوں کا پریشر ان کے اوپر زیادہ ہے کہ بھئی آپ ان کے حوالے سے آواز بلند کریں. یہی وجہ تھی کہ انہوں نے جو لکی مروت میں گزشتہ روز ایک بہت بڑا اجتماع ہوا تھا، وہ کافی گرجے اور برسے. دوسری اہم بات یہ ہے کہ اگر بظاہر تو یہاں پی ٹی آئی کی حکومت ہے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کے اوپر خاص کرم نوازی ہے الیمین گنڈاپور صاحب کے اوپر، اور یہی وجہ ہے کہ وہ بھی کھل کر وہ جو سٹینڈ جس طرح کے کامپرس جماعتیں لے رہی ہیں، چاہے وہ عوامی نیشنل پارٹی ہو یا پھر ایک کامپرس تحریک ہے گزشتہ کچھ سالوں سے اس خطے کے اندر، پشتونخوا تحفظ موومنٹ، جس کے پاس اس خطے کے اندر لیکن ایک منٹ فخر ایک اچھا خاصا ووٹ بینک ہے. ایک منٹ فخر، دیکھیے اب تو لیکن یہ خبریں آ رہی ہیں کہ پی ٹی آئی کے جو ہیں وہ پی ٹی ایم سے روابط بڑھ رہے ہیں، کیا درست ہے یا یہ ویسے ہی بس یعنی گپ بازی ہے؟ یہ نہیں، ایسا بظاہر تو اس طرح کی وہ ملاقاتیں جو منظور ہیں وہ انہوں نے ملاقاتیں کی ہیں. مولانا صاحب کے پاس بھی گئے تھے گزشتہ روز، وہ یہاں باچا خان مرکز بھی آئے تھے، اور پی ٹی آئی کے اندر بھی جو یوتھ ہیں خصوصاً جنوبی اضلاع کے، وہ پہلے سے ہی کافی، اگر آپ دیکھتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر، وہ کافی ریڈیکلائزڈ ہو چکے ہیں. تو ایک وہ اس اپیل کی حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن نصرت صاحب یہاں ایک عجیب سا مخمسے کی صورتحال ہے، اور وہ یہ کہ آپ کو یاد ہوگا پیپلز پارٹی، عوامی نیشنل پارٹی اور باقی جماعتوں نے جب بھی یہاں پر آپریشنز ہوتے تھے یا ملٹری موومنٹ کرتی تھی تو پروونشل گورنمنٹ ان کے ساتھ شانہ بشانہ کڑی ہوتی تھی. آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی حکومت بالکل انہوں نے چھپ سادھی ہوئی ہے. ایک ایک کر کے جو ہمارے ڈسٹرکٹس ہیں وہاں پر عسکریت پسند باقاعدہ، جس طرح آپ کے ہی شعبے میں نے کہا تھا، اور مسلسل ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو سیکیورٹی فورسز انگیجڈ ہیں آپریشن کے اندر، شہداء جو ہیں وہ جو شہید ہو رہے ہیں ہمارے جو جوان ہیں، لیکن اس پر پروونشل گورنمنٹ نے مکمل خاموشی اختیار کی ہوئی ہے. دوسری طرف یہ سیاسی جو کامپرس جماعتیں ہیں یا اب تو جو ریلیجس جماعتیں، اگر آپ نے دیکھا ہوگا مشتاق صاحب کہ جو لب و لہجہ ہے وہ کافی حد تک اس پہ ایک نیشنلزم کا کہ بھئی اس دھرتی کے اوپر، چاہے وہ بلوچستان ہو یا پھر خیبر پختونخوا، انہوں نے بھی وہ لائن لے لیے، اور اب مولانا فضل الرحمان بھی اسی ڈگر پر چل نکلے. تو کافی مولانا صاحب کیوں چل نکلے ہیں؟ مجھے ذرا ایک تصحیح کیجئے گا. مجھے کچھ دوستوں نے یہ بتایا کہ مولانا صاحب نے اسٹیبلشمنٹ کو، خاص طور پہ اسٹیبلشمنٹ کا وہ حصہ جو کے پی کے بیسڈ ہے، اس کو اس بات پہ منا لیا ہے کہ میرا ووٹ بینک کیونکہ متاثر ہوا ہے آپ لوگوں کی وجہ سے، لہٰذا اس وقت کے پی کے اور بلوچستان میں اینٹی اسٹیبلشمنٹ ایک ووٹ بینک یا سینٹیمنٹ پایا جاتا ہے. تو آپ جو کرنا ہے کریے، میں آپ کو رکاوٹ نہیں ڈالوں گا، لیکن مجھے میری سیاست میں اینٹی اسٹیبلشمنٹ کھیلنے دیجئے. اور وہاں سے ان کو پرمیشن مل گئی ہے کہ فائن، آپ اپنی سیاست میں تک محدود رہیے، وہاں جو کارڈ کھیلنا ہے کھیلیے. تو یہ کوئی افواہ ہے یا مجھ تک غلط اطلاع پہنچی ہے یا معاملہ اس کے برعکس ہے؟ ذرا یہ بتائیں. نہیں، مولانا صاحب شروع سے ہی مفاہمت کی سیاست میں یقین رکھتے ہیں. وہ انہوں نے کبھی بھی اپنے سیاسی عمل میں مذاکرات کے دروازے کسی کے لیے بند نہیں کیے، چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہو یا پھر اپوزیشن جماعتیں ہوں. جس طرح آپ نے دیکھا کہ وہ ایک دوسرے کے، جو پی ٹی آئی اور جے یو آئی ہے، وہ ایک دوسرے کے وجود تک کے دشمن تھے، جو ایک دوسرے کے اوپر فتوے یا الزام تراشیاں کرتے تھے. لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ مولانا صاحب ان کے ساتھ بھی بیٹھ گئے. تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کی کبھی ایز سچ لڑائی نہیں رہی.